السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے میں آپ کے سامنے یوم شہادت پیش کر رہا ہوں، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح شہید ہوئے اور میدان کربلا میں گئے، کیا کیا ہوا، وہ میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ علی اکبر کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کے جان نثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں آ جائے، آپ کی بیویاں بیوہ ہو، آپ کے بچے یتیم ہو، مگر اس آخری وقت میں بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا، ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے، تمام متفقہ طور پہ جواب دیا کہ یا حسین ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا مصطفیٰ علیہ السلام کے شفاعت کے امیدوار ہیں، ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو، حق و ہدایت کی پرچم کو بلند کرنے کے لیے ہم بھی اپنے قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے، ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ پھر کیا ہوا؟ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی حسین بچ جائے تقدیر ہو، حسین نے کہا آ جائے شبیر ہو، پھر آواز آئی حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے، حسین نے فرمایا مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے، پھر آواز آئی حسین میرا نام قضا ہے، حسین نے کہا میرا باپ مرتضیٰ ہے، پھر عقل بولی حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، دنیا کے خزانے ملیں گے اور آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گی، دولت بھی مدینے کی حکومت بھی ملے گی، مگر عشق نے پکارا حسین یا تو ٹھیک ہے تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا تو کوثر بھی ملے گا، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ عقل نے پھر کہا حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑ جائے، عشق نے پکارا پھر آواز دی حسین محمد کا اسلام نہ بگڑ جائے، عقل نے پھر بولی حسین اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کی حلق پر تیر پوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائے گی، بی بی زینب کے خیمے کو جلا دیے جائیں گے اور تمہارا سر بھی نیز پر چڑھا دیا جائے گا، اب بھی وقت ہے بچ جا۔ پھر عشق نے پکارا حسین یہ سب کچھ ہوگا مگر تو راکب دوش مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے، تو نے فاطمہ کا پاک دودھ پیا ہے، اس لیے یہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی حسین دیر کیوں کر رہے ہو، کیا یزید کے بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟
عمر سعید کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایر لگائی اور تنہا لشکر اعدا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستو، اے دین کے دشمنوں، غور سے سنو، یا جو تم کچھ کر رہے ہو، جس کے خون کے پیاسے ہو، اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کو فرشتوں کی شرم تھی، میرا خاندان خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیرہ ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہے۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا، دنیا کے لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کی طمع میں عطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت کو سنوارو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو وہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، ایک فاسق کو فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، سن لو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر اور علی اصغر کو ہنس کر نثار کر لوں گا اور خود بھی نیز پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ توقع نہ رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و حراست اور قتل کے ڈر سے یزیدی کی بیعت کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی کسی کو خود ہی نیزہ پکڑا رہے حسین، کسی کو تلوار دے رہے ہیں، کسی کو امامہ باندھ رہے ہیں، مگر اب یا رسول اللہ کا نواسا اکیلا ہے، کوئی آپ کو اسلحہ دینے والا نہیں، کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا نہیں۔ اتنے میں حضرت زینب آ گئی اور آ کر فرمانے لگی، او میرے پیارے حسین، او میرے پیارے حسین کہاں جا رہے ہو؟ او میرے پیارے لاڈلے حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو نے اپنے سارے ساتھیوں کو میدان کربلا میں تیار کر کے بھیجا، اب یا علی کی بیٹی تجھے تیار کر کے میدان کربلا میں تجھے بھیجے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام غسل میں بھی یہ گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں، سیدنا رباب کو نصیحت کرتے ہیں، حضرت زینب کو نصیحت کرتے ہیں، حضرت شہربانو کو نصیحت کرتے ہیں، حضرت زین العابدین کو نصیحت کرتے ہیں، تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ وہ اور ہے، تم اور ہو، خیال کرنا اب تک تم پر وہ مشکلیں نہیں آئی ہے، ایک مشکل دریا میں ہے، ایک مشکل دریا ہے جو تمہیں پار کرنا ہے، ایک مشکل دریا ہے جو تمہیں پار کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا صبر کائنات میں بے صبری میں تبدیل ہو جائے۔ زینب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، زینب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارے گھر والوں کو کہتا ہوں کبھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت زینب امام علی مقام کو تیار کر رہے ہیں، ادھر لشکر یزید آواز لگا رہے ہیں، لشکر یزید سے آواز آئی، حسین کیوں دیر کر رہے ہو؟ کیا یزید کے بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ عمر سعید کے اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایر لگائی اور تنہا لشکر اعدا کے سامنے کھڑے ہو گئے
اور یزیدیوں پر حملہ کر دیے حضرت امام علی مقام نے. حضرت امام علی مقام نے جب یزیدیوں لشکر پر حملہ کیا، وار کیا، یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا. حیدری شیر جب گھس کر زیادتی بھیڑیوں پر جب حملہ کیا تو پشتوں کی پشت لگا دی، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا. بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتے پکارتا ہوا چلا جا رہا ہے. تلوار چل رہی ہے، تلوار چلی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تلوار تنہا ہاتھ میں ہے. تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا، حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں حسین کی تلوار میں سما گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر حضرت حسین کے دھار میں آ گیا ہو. حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ آدم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو. حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی نجات کا رخ دیکھ رہی ہو. ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہو. ایسا لگتا تھا کہ یزید تباہ ہو رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ کعبہ کا رخ کعبے کی طرف ہو گیا ہو اور ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہو. محبتوں کا قبلہ، عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے. حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو. حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضرت فاطمہ کا دودھ حضرت حسین کے رگوں میں نیا خون بن گیا ہو. ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمٹ گئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے. ایسا لگتا تھا جب حضرت حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے. تلوار چلتی رہی، پشتوں کے پشت لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے. اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کو روکنا یزیدی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا. یہ تلوار روکیں گے تو یزیدی بچیں گے. یزیدی بھیڑیوں کو ایسے کاٹتے تھے جیسے گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو. میمنہ پر حملہ ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا. شیر خدا نے محشر کی طرف رخ کرتا ہے تو محشر صاف ہو جاتا ہے. یزیدی کے قلب پر حملہ ہوتا ہے تو لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے. ابن سعد ابن زیاد پریشان ہو گئی. شبر جوشن حیران ہو گیا. اللہ اکبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردن کاٹا ہوا چلا جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسا بن جائے کہ 20,000 لشکر زرار کو ایک ہی آدمی اکیلا شکست دے دیا ہے. اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کو رکنی چاہیے، مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاش نہ روک سکے، وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کی مار سے خطر میں آنے کا اندیشہ نہ روک سکا، وہ تلوار جسے لوٹے ہوئے علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، وہ تلوار جسے قاسم کے لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جسے معصوم اور شیرخوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکی، وہ تلوار کوئی روک نہیں سکتا ہے. زمین بھی تائید میں ہے، آسمان بھی حمایت میں ہے، فضا بھی مددگار ہے. اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ یہ تلوار روکیں گے تو یزیدی بچیں گے، نہیں روکیں گے تو کیسے بچیں گے؟ یہ تلوار روکے گا کیسے؟ اور حضرت حسین یزیدیوں کو اس طرح کاٹتے تھے کہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے. بازو کسی کے تن سے جدا تھا، کسی کا سر وہ تھا بشکل کوئی گردن سے تا کمر. کوئی طرف رہا تھا ادھر کوئی ادھر، نازل قہر ان پر خدائے بزرگتر.
آفت کی تیغ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا، آفت کی تیغ تھی تو قیامت کا ہاتھ تھا، گویا کہ عزرائیل چھری لیے ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ میرے آقا حسین امام علی مقام پشتوں کے پشت لگا دیے، زخم پر زخم کھا کر ہنستے ہوئے اللہ کے نبی کا یا نواسا پیارا حسین، ان کے صفوں کو الٹتے پلٹتے آپ نہر فرات کے کنارے پہنچے، شدید زخمی ہو چکے تھے، آپ کے قبائے پا خون سے بھر چکا تھا، جسم خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ امام علی مقام نے نہر فرات کے زمین پر اترے، ہاتھ میں پانی کا چلو بھرا، ایک بد وقت لامتی بد وقت نے ایک تیر مارا، حسن بن نمیر نے چہرے پر تیر مارا، خون کے قطرے آپ کے پانی میں گرے، مسکرا کر حضرت امام حسین مسکرا کر فرمایا، لگتا ہے مولا اس دنیا کی پانی حسین کے نصیب میں نہیں ہے۔ اس کو پیچھے پھینک کر پھر دیکھا دشمن سر پر آ چکے ہیں، مگر آپ اس وقت منہ قبلے کی طرف کیا، اللہ اکبر۔ منظر دیکھ کر دشمنوں پر غزہ جاری ہو گیا۔ وہ کیا شہید ہے کہ دشمنوں کے صف کو الٹتا پلٹتا آ کر ان میں گھیرا ہوا حسین اللہ کے سامنے زمین پر اللہ کے سجدے کر رہے ہیں۔ لوگوں سنو، دنیا کے اندر بڑے بڑے نمازی آئے، کسی نے زمزم سے وضو کیا، کوئی اعلیٰ پانی سے وضو کرتا ہے، لیکن ایسا کوئی نمازی کبھی نہ آیا نہ آ سکتا ہے جس نے اپنے خون سے وضو کر کے نماز ادا فرمائی ہو۔ اللہ اکبر۔ عدو تھے سر پہ جب تیغ تولے، عدو تھے سر پہ جب تیغ تولے، عدو تے سر پہ جب تیغ تولے، تو حسین سجدے میں گر کے بولے، عدو تے سر پہ جب تیغ تولے، تو حسین سجدے میں گر کے بولے، مدینے والو مدینے والے گواہ رہنا، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والے گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والے گواہ رہنا۔ میرے آقا حسین سر سجدے میں رکھا، ادھر اعلان کر دیا عمر سعد نے کہ اے بدبختو کیا دیکھتے ہو؟ اس نے تو سر سجدے میں رکھ دیا۔ چنانچہ مالک بن عمیر نے آگے آ گیا، تلوار کا وار کیا، سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، آپ پلٹ گئے۔ اتنے میں شمر بن جوش آگے بڑھا، اس نے اپنے خنجر سے امام علی مقام کا گلا کاٹنا چاہا، ابھی اس نے خنجر آپ کے گلے پر رکھا، اتنے میں اس کے سینے میں کور کی نشان میرے آقا حسین نے دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے حسین، میرے نانا مصطفیٰ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے نانا کے بات کو سچ کر دکھایا، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے نانا مصطفیٰ کے بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ میرے نانا مصطفیٰ سچ فرمایا تھا کہ اے میرے
کہ میرے آل میں ایک کتے کور کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے نانا مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے آل میں ایک کتے کور کو دیکھ رہا ہوں، وہ آل کے خون ہمارے آل کے خون بہائیں گے۔ فرمایا اے شمر بن جوش، اے بدبخت، وہی میرے نبی نے فرمایا تھا جس کورے کتے کے بارے میں تو تم ہی ہو وہ کورے کتے، بدبخت تو ہی ہو۔ جو چنانچہ اس بدبخت نے اپنے ہی خنجر سے امام علی مقام کے سر انور کو سر کو تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، آپ نے جنگ کربلا کے واقعہ سماعت کیا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، جب جنگ کربلا کی بات آتی ہے تو رواں کانپ جاتا ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائے مولا تعالیٰ کہ ہم لوگوں تمام مسلمانوں پر کسی بھی طریقے سے ظالم ظلم کر رہا ہو یا حاسد حسد کر رہا، مولا تعالیٰ حضرت امام حسین کے صدقے، حضرت امام حسین کے خون کے صدقے مولا تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ظالم کے ظلم سے اور حاسد کے حسد سے محفوظ عطا فرما مولا۔ بالخصوص مولا تعالیٰ اس تقریر پہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ مجھے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر تمام مومنین مومنات کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تعالیٰ۔ مولا تعالیٰ اس تقریر میں کسی بھی طریقے سے مجھ سے بولنے میں آمدن خطاً صحابن غلطی ہو گئی ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں مولا مجھے معاف عطا فرما، اور بالخصوص یہ تقریر کو سنیے اور دوسروں بھائی کے لیے بھی شیئر کر دیجئے۔ یہ میں جو تقریر سیٹ کرتا ہوں تو ایک ہی جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ سے، ویسے تو کتاب میں آپ پڑھیے تو جب 500 صفحہ کے مطالعہ جب کریں گے تو آپ کے لیے 10 صفحہ کا نچوڑ نکلے گا۔ اچھا نہ تو کتاب میں تو ایک تقریر 100 صفحے 150 صفحے کی رہتی ہے، کتنا آپ کیا کریں گے، اس کو نچوڑ نکال کے بہت محنت سے میں سیٹ کرتا ہوں۔ برائے مہربانی آپ اپنے بھی سن لیجئے، دوسروں تک شیئر بھی کر دیجئے، اور اس کے بعد آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بالخصوص، تاکہ میں ہر روز ایک نئی ویڈیو بناتا ہوں، تقریر کرتا ہوں تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ انہیں چند جملوں کے ساتھ مولا تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب لوگ مل کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔